السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول اللہ آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا نام آتے ہی آپ لوگوں کے درمیان ذہن میں پھر توحید اور آخرت کا کنسپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ سورۃ الکہف ایک نور دینے والی صورت ہے۔ جمعے کے دن پڑھنے والا اگلے جمعے تک نور کے اندر آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ کہف کو اس طرح پڑھا کرو جس طرح وہ نازل ہوئی ہے، مطلب یعنی کہ اس کے پڑھنے کا، اس کے مخارج کا، اس کے اتار چڑھاؤ کا سارا لحاظ رکھ کے تلاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھے گا تو قیامت والے دن اس کی اقامت گاہ سے لے کر مکہ تک کا نور اس کا دیا جائے گا، یعنی جس گھروں میں ہم رہتے ہیں وہاں سے لے کے مکہ تک کا نور ان کو دیا جائے گا قیامت والے دن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کی آخری 10 آیات پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، آخری آیات، اور اس کو دجال نقصان نہ دے سکے گا۔ اسی طرح فرمایا ابتدائی 10 آیات یاد کرنے والا بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ مختصر بتایا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بارہا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو حدیث سے پتہ بھی چل جاتا ہے۔ بہقی کی روایت میں سے ہے کہ جو اس کو پڑھے گا وہ قیامت والے دن ایک نور کے ساتھ اٹھے گا۔ تو سب تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کلمہ بھی شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح انسان کی زندگی میں نجات کا ذریعہ ہے، اور عمل صالح ہمارے وہی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شامل ہو، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اس بات کا انہیں خود علم کچھ نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بہت سی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ کہتے ہیں۔ آج شاید ان کافروں کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور اس غم میں کہ آپ اپنی جان کو بلا دیں گے کہ یہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آج ہمارے غم دیکھیے کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی کا غم ہمارے لیے کیسا ایک سنسیئرٹی والا غم تھا۔ جو کچھ زمین میں موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، اور ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زندگی ہماری آزمائش کا ہے منبع۔ اچھے عمل ہمارے لیے گارنٹی ہے کہ ہم اس آخرت میں نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھے عملوں کی تلاش کے لیے ہمیشہ اویئرنیس کے ساتھ جینا چاہیے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ جو کچھ زمین میں ہم اسے چٹیل میدان میں بنا دینے والے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور قطبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی تھا؟ جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور کہنے لگے اے رب ہم اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ یہ وہ چند توحید پرست لوگ تھے جنہوں نے اپنی ایمان اور دین بچانے کے لیے
اپنے شہر کو چھوڑ کے غار میں پناہ لے لی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے اوپر بہت سارے فتنے اور سختیاں ہونے لگے نا ایمان کے اوپر، تو انسان کو جگہ چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اور جب فرشتے آئیں گے نا جان لینے، تو وہ اسی بات پہ گرز مار رہے ہوں گے کہ اگر ظلم کرتے ہوئے انہی جگہوں میں رہ کے زندگی گزاری جن میں پابندیاں لگائی گئی تھی آپ کے عمل پہ، اور آپ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، اب کیا کریں، پھر چھوڑ دیا دین کا، ایک ایک کر کے سارا حصہ چھوڑنے لگے، تو فرشتے جب آئیں گے نا موت کی جان لینے، تو اس وقت یہ مار مار کے پوچھیں گے کیا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں تھا؟ آیا تو تھا لیکن ہم بڑے مجبور تھے، ہم جن ملکوں میں رہتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ زمین کیا وسیع نہیں تھی؟ سورۃ النساء میں یہ واقعہ گزر چکا۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی توحید کی حفاظت کے لیے، اس شرک سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی تھی۔ جو سچی نیت و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو مدد ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ ان کو مدد دی گئی، کس طرح اللہ نے مدد دی، وہ بھی انہونا معاملہ ہے۔ تو ہم نے انہیں غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک سلا دیا، 300 سال تک سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کرے کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی قیام مدد کا ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ ہم آپ کو ان کا بالکل اب سچا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، اب ذرا کان کھول کے سن لیں وہ کون تھے، جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی، اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ کہا جاتا ہے وہ جو دقیانوس بادشاہ تھا تو اس نے اپنے اوپر ایک بڑا بادشاہ بلایا تھا، جو وہ بھی بت پرستی کرنے والا تھا، بلکہ بت پرستی کے ساتھ اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتا تھا کہ مجھے رب اعلیٰ سمجھو جیسے۔ تو یہ چند نوجوانوں نے جرت کے ساتھ بھری محفل میں جب ان کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا رب تو وہی ہے۔ تو یہ جرت ایمان ہی دیتا، ورنہ نہیں کوئی کر سکتا انسان۔ ہم اس کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ ایک تو بعید از عقل بات ہوگی، یعنی عقل سے دور ہوتی ہوئی بات ہوگی۔ پھر آپس میں کہنے لگے یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت لگائے؟ اور جبکہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے، ان کے معبودوں سے جنہیں لوگ یہ پوچھتے ہیں، کنارہ ہی کر لیا، تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، اور تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے نا پھر اپنے ایمان کو، اپنے دین کو کیسے سیف رکھنا ہے، دل میں کوئی نہ کوئی ایسی نقطہ ڈال دیتا ہے، تو پھر آگے حفاظت کی ذمہ داری بھی بتا رہا ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں گے جب سورج نکلتا اس کی غار سے دائیں طرف سے ہٹا رہتا، جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے کترا کر غروب ہو جاتا۔ وہ نوجوان اس غار میں وسیع جگہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکیں۔ دیکھیں ایک ہی سمت میں لیٹے رہیں تو ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہیں تو بیڈ سور ہو جاتی ہے نا، انسان مر جاتا ہے، اس میں بھی انسان کی باڈی ختم ہوگی تو آگے کیا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم وہ سلا دیا ان کو، اور ان کے سلانے کے بعد ان کی کروٹیں ہم دلوا رہے تھے۔ اور بازو کا ڈیپ نیند کا سونا تو انسان کو دنیا سے بے بہرا کر دیتا ہے نا، اور اس ڈیپ نیند میں ان کی کروٹیں اللہ کہتے ہیں ہم دلوا رہے تھے۔ اور سورج کو بھی ہم نے منع کر دیا تھا کہ اب وہ ڈائریکٹ روشنی نہیں دینی ہے نا، تو ان کی غار کا جو رخ ایسا تھا کہ وہ کترا کے گزرتی تھی، یعنی ان کو وٹامن تو مل رہی تھی مگر ہے کہ وہ ان کو جلانے یا ان کو اور سورج کے نقصانات جو ہوتے ہیں ان سے بچا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، جسے وہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے اور جو اسے راہ راست لا سکے۔ اے مخاطب تو دیکھو تو صحیح، انہیں دیکھو تو سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی ان کی آنکھیں ایسی کھلی نظر آتی تھیں کہ گویا جاگ رہے ہوں۔ جیسے آگے بتائیں گے نا، ان کا کتا بھی جو باہر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ایسے تھا جیسے واقعی وہ دیکھ رہا ہے لوگوں کو، اور ایسی دہشت تھی کہ لوگ اس غار کے منہ پہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بھی بدل رہے تھے۔ ان کا کتا ان کے غار کے دہانے اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، اگر انہیں جھانک کر دیکھتے دہشت کے مارے بھاگ نکلتے۔ اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال و جواب اب کر لیں۔ ان میں سے ایک نے کہا بھلا تم کتنی مدت سال میں پڑے رہے ہو؟ ان میں سے کچھ نوجوان نے کہا یہی کوئی ایک دن یا دن کا حصہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پچھلے پیر سوئے تھے اور اگلے پیر اٹھے تھے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا ظہر کے بعد سوتا ہے بندہ، پچھلے پیر سوتا ہے اور اٹھے ہوں تو وہ ظہر سے پہلے والے ٹائم پہ اٹھے ہوں۔
ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا یہی تو کوئی ایک دن کا حصہ، بعد میں کہا یہ تو اللہ خوب جانتا ہے، چلو تم کتنی مدت سال میں پڑے رہے، اب یوں کرو کہ بھوک تو لگی ہوئی ہے، چاندی کا سکہ نکالو اور اس کو شہر بھیجو، وہ دیکھیں کہ اور شہر بھیجو اور وہ دیکھیں کہ صاف ستھرا کھانا لے کر آنا ہے، پاکیزہ کھانا لانا کہاں سے ملتا ہے یہ ضرور، کیونکہ اب وہ جو ماحول چھوڑ کے آئے تھے شرک پرستی والا تھا مشرق، اور اس میں حلال حرام کی تمیز میں حرام ہی چلتا تھا، حلال تھا ہی نہیں۔ اب یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ایک سب سے پہلے تم نے پاکیزہ کھانا لے کے آنا ہے۔ جب توحید اندر آتی ہے نا، توحید ایک پاک کرنے والی چیز ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا مزاج بھی پھر پاک ہونے لگتا ہے، وہ اپنے لیے پاک کھانا، پاک پہننا، پاک اوڑھنا، پاک رہنا یہ پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان توحید پرست بھی ہو اور حرام کے گھروں میں رہے، حرام کمائیوں سے کپڑے پہنے، حرام کمائیوں کی انکم سے کھانے کھائے، یہ کیسی توحید پرستی ہے؟ توحید پرست تو پاک کرتی ہے، ان کا فکر دیکھے درون کیا کہ پاک کھانا لے کے آنا، ستھرا، وہاں سے آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ اور اسے رویہ اختیار کر، اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ کا پتہ چل جائے۔ یعنی آپ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ نرمی سے بات رکھنا، اخلاق سے بات پیش آنا، اور اپنا بھید بھی رکھنا، نہیں لوگ پہچان نہ پائیں، کیونکہ اگر ان لوگوں کو تم پر بس چل گیا تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا پھر تمہیں اپنے دین میں لوٹا کے لے جائیں گے، اور پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو، ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت تو برپا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے یہاں ان پر ایک عمارت بنا لو۔ اب یہ کیا ہوا، بیچ والی بات اللہ تعالیٰ نے تھوڑی حذف کر دی کہ ان پہ واضح کر دیا تھا، اور ان کو بھی واضح ہو گیا تھا جب وہ آئے سکہ لے کے، پرانے ماحول کے کپڑے پہنے ہوئے، اور سکہ بھی وہ 100 سال پہلے، 200 سال، 300 سال پہلے کا، 300 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 309 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 300 سال، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات میں بتائیں گے وہ کتنے سال سوئے رہے۔ تو بہرحال وہ 300 سال بھی سونا، دیکھیں نا ذرا، کوئی کم مدت ہے، نہ تو ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ان کی بھوک کے اثر سے ان کے اندر کوئی وہ ناچارگی پیدا ہوئی، نہ کوئی ان کے اندر کوئی کمی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک دیکھیں نا معجزہ ہے نا، کہ کھائے پیے بغیر، اس باڈی کو فوڈ دیے بغیر، یہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو دے رہا تھا یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کر سکتا تھا، بغیر کھلائے کھلا سکتا تھا، بغیر کھلائے پوری ڈال سکتا تھا۔ تو وہ جب بات ان پہ واضح ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر اب ایک نشانی بنانا تھا، بنا کے ان کو اب اصل ڈیتھ دے دی۔ اب اصل ڈیتھ دے دی تو وہ تو 300 سال بعد لوگوں کے بعد پھر ہسٹری کھلتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ ایک اس وقت کے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، اور اس وقت میں لوگ سارے توحید پرست ہو چکے تھے۔ 300 سال کے بعد جو نکلے ہیں تو لوگ اللہ کے دین کو مان چکے تھے، کم و بیش مان چکے تھے، اور اس ماننے کے بعد انہیں آیا کہ یہ تو وہ ہے آج سے 300 سال پہلے۔ تو اب وہ فوت ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ اب دین کے چاہنے والوں نے کیا سوچا کہ اب کہنے لگے ہیں کہ ان پر ایک عمارت بنائیں گے، ان کا معاملہ ان کا پروردگار خوب ہی جانتا ہے، مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا ہم تو یہاں ایک مسجد بنائیں گے، جس کی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ قبروں کو مسجدیں مت بنانا، جس طرح پہلے لوگوں نے بنائی ہے۔ سن لو، تم پہلے لوگوں کو اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں ان سے منع کرتا ہوں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے۔ تو قبرستان میں تو نماز نہیں ہوتی، وہاں مسجدیں کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا میری قبر کو عیدگاہ یا میلہ عرس کی جگہ مت بنانا، وہاں سے جہاں کہیں بھی ہو تم درود پڑھو گے وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، یعنی وہاں پہ میلے نہ لگانا۔ تو اب انہوں کا جو مشورہ تھا کہ اس کو مسجد بنائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، یہ سب بے تکی بھانگتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات کو وہ پہچاننے کی بجائے، توحید ان کی لینے کی بجائے اب گنتی پہ پڑے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں جو اوپر کی چیزوں میں ایسے پڑ جاتے ہیں، اور اصل جو بیج ہوتا ہے، اصل جو مادہ ہوتا ہے، اصل جو ایک خیر کی بات ہوتی ہے اس سے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ اب وہ گنتی میں پڑے ہوئے کہتے ہیں کہ 7واں ان کا کتا تھا، 7 وہ لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اور عام طور پر مشہور یہی ہے کہ وہ خود 7 تھے، یعنی 7 سلیپر تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے ہیں، لہٰذا اب سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث مت پڑیں، بحث نہ کریں، ان کے بارے میں جو کچھ پوچھے
ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھیے نہیں، نیز کسی چیز کے متعلق یہ بھی نہ کہیے کہ میں کل ضرور کر دوں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے سورۃ الکہف کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہود و نصارہ کی چال میں 3 کوسچننگ کے اوپر تھا۔ ایک تو وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ اصحاب کہف کون ہے، دوسرا پوچھ رہے تھے روح کیا ہے، تیسرا پوچھ رہے تھے کہ ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کو یہ اس وقت وہی نازل کی گئی، آپ کو تو نہیں پتا تھا نا یہ ذوالقرنین کون تھا، یہ اصحاب کہف کون تھے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی۔ تو اور اطلاع دینے کے لیے آپ نے ان سے یہ کہہ دیا، جیسے وہی تو آ رہی تھی، آپ نے ان سے کہہ دیا میں صبح بتاؤں گا۔ ان کا خیال تھا جیسے بالترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا بالترتیب وہی آ رہی ہے اسی طرح آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 15 دن کا گیپ کر دیا۔ اب یہ وعدہ جو کیا تھا میں تو صبح بتا دوں گا، اس کی اللہ نے پکڑ کر لی کہ ایسے مت کہیں کہ انی فاعل ذالک غدا، سوائے اس کے کہ الا ان یشاء اللہ، جس پہ آپ اللہ کا نام لینے کہ اللہ ضرور چاہے گا۔ تو کوئی بھی ان فیوچر کام کرنا ہو اور پاسٹ والا کام ہو، پاسٹ والے کام پہ جب ہم کر چکتے ہیں نا تو ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں، یہ بھی شکر کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا ماشاءاللہ کب کہنی ہے اور انشاءاللہ کب کہنی ہے۔ وہ فیوچر والے کام میں ماشاءاللہ میں کروں گا اور انشاءاللہ میں نے کر لیا، اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اتنی تو اویئرنیس ہونی چاہیے نا، ماشاءاللہ پاسٹ کے لیے ہے اور انشاءاللہ ان فیوچر کے لیے ہے کہ جب اللہ چاہے گا جو چاہے گا مجھ سے کروا لے گا۔ تو جب انسان اللہ کو بیچ میں لا کے بات رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں آپ کے اس مشن اور آپ کے ہدف پہ پورا اترنے کی۔ اگر آپ بھول کر یہ کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجیے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ یعنی جو بات کا نہیں پتا آپ ان کو یہ کہہ سکتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے آگاہی کرے گا میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 900 سال زیادہ شمار کیے، اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی کنفرم نہیں کیا کہ یہ کہتے ہیں 300 سال، یہ کہتے ہیں 309 سال۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی تھے پڑے رہے، بس اصل مدے پہ آ جاؤ کہ جتنی مدت ٹھہرے وہ ٹھہرے۔ اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم پہ ساری باتیں رکھے، وہ کیا ہی خوب دیکھنے اور سننے والا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور متنظم نہیں ہے جو اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، منتظم نہیں ہے جو اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں توحید پرست بنا۔ جس طرح اصحاب کہف کی تو نے حفاظت کی، اس توحید کی وجہ سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہمیں پاک اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ پاک اور حلال ہی توحید کی حفاظت کے ذریعہ ہیں۔ اللہ ان اسباب کو ہمیں اختیار کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہمیں نافرمانیوں کے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھنا، شیطان کی چالوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، حاسدین کے حسد سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا اللہ تمہارا کارساز ہے، ہم نے ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ہم نے آپ پہ ہی توکل کیا، آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تو ہم سے حسنات کو قبول فرما اور سیئات کو ہم سے دور ہٹا دے۔ یا اللہ ہمارے عمل میں بہتری اور بڑھوتری عطا فرما، ہمیں دین پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔